نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، تھوڑی دیر اپنے دین کی بات سننے، تذکرہ سننے کی توفیق دی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اللہ جل شانہ کی توفیق سے کرتا ہے، اگر کسی نافرمانی سے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ جل شانہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ تو ایک تو یہ احسان ہے کہ ہمیں انسان بنا دیا، پھر مسلمان بنا دیا، پھر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ وہ کیسا رسول ہے، کیسا حبیب ہے، وہ کیسا محبوب ہے، اللہ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے تذکرے صرف قرآن میں بیان نہیں فرمائے، بلکہ جتنی کتابیں پہلے آئی ہیں اس میں بھی ہمارے نبی کے تذکرے ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تورات کے ایک ایک پنے سے کھولتے چلے جاؤ، تمہیں محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ ابھی کی بات ہے، 2-3 دن کی بات ہے، امریکہ میں یا کسی اور ملک میں پرانا صحیفہ نکلا کہیں سے، انہوں نے بڑی پیسے خرچ کر کے صحیفے کو سیٹ کیا، صاف کیا۔ اس میں اوریجنل صحیفہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے کسی حواری نے لکھا تھا، اس کا نام بھی نیچے تھا مصنف کا۔ اس نے وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کا نام اسمہ احمد، وہ احمد آئیں گے، وہی سچے رسول ہوں گے۔ تو یہ سارے انگریز، اب کی بات ہے، میں نے نیوز میں دیکھا ہے، کسی نیوز میں یہ خبر سنی ہے، 2-3 دن کی بات ہے۔ تو وہاں کے جو یہودی سارے اکٹھے ہوئے، عیسائی سارے اکٹھے ہوئے، تو وہ تو مسئلہ بن گیا ان کے لیے، یہ تو اسلام سچا ہو رہا ہے، ہمارے صحیفے سے سچا ہو رہا ہے، قرآن سچا ہو رہا ہے، ہمارے صحیفے سے سچا ہو رہا ہے، ان کا نبی سچا ہو رہا ہے تو ہمارے صحیفے سے سچا ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا۔ پھر وہ کہیں گے نہیں، یہ جو راوی ہے نا، یہ تو یسوع مسیح کے ہی خلاف تھا، مطلب اس نے ہمیں بگاڑنے کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، پھر مکر گئے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ ایک عیسائی بچہ آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان بچے بھی ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کے سے لاڈ کرتے تھے۔ آپ جب مسجد سے باہر نکلتے، کوئی نالین مبارک اٹھایا ہوتا، کوئی نالین میں کوئی بچہ اٹھایا ہوتا، یا رسول اللہ میں پہناتا ہوں، وہ کہتا ہے میں پہناتا ہوں۔ وہ بچہ بھی آتا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا اچانک، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بچہ کدھر ہے؟ بیمار ہو گیا ہے۔ تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ابھی وہ بچے کی آخری سانس سے اپنے اس کے بابا نے کہا بیٹا تو نے دنیا ہی نہیں دیکھی، تیری کوئی خواہش ہو تو میں پوری کر دوں۔ کہتے ہیں میری ایک خواہش ہے، وہ جو خوبصورت چہرے والا نہیں ہے محمد رسول اللہ، مجھے اس کی زیارت کرا۔ اس نے کہا بیٹا میں کیسے زیارت کراؤں گا، وہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، وہ کب آئے گا میرے کہنے پہ، کب آئے گا؟ اللہ کے نبی بھی پہنچ گئے، میں آ گیا ہوں۔ تو وہ بچہ جو ہے نا، آپ بچے کے قریب گئے اور بچے کو کہا کلمہ پڑھ، تو اس نے اپنے ابا کو دیکھا، کہتے ہیں اپنے ابا کو دیکھ رہے ہو، تیری کتابوں میں میرا نام ہے، کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے کہا نہیں ہے، اس کا بابا کہنے لگا نہیں ہے، انگوٹھا دے دیا، جہاں پہ نبی کا نام لکھا ہوتا ہے ہمارے نبی کا، انگوٹھا دے دیا۔ اللہ کے نبی یہ کیوں نہیں ہٹاتا نا، اس کو ہٹاؤ نا، نیچے لکھا ہوا ہے میرا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک راہب نے ایک کتاب کھولی اپنی، جب کتاب کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے وہ جو جگہ تھی نا پھاڑ دی۔ دوسرے دن پھر کتاب کھولی تو اس میں 4 دفعہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس نے وہ پھاڑ دی۔
پھر وہ پھاڑتا گیا، وہ بڑھتی گئی، نام بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. وہ ڈر گیا، 32 تک جب نام پہنچے تو وہ ڈر گیا. وہ کہنے لگا ایسا ہی نہ ہو کہ ساری کتاب میں محمد محمد سے نہ بھر جائے. اور دوڑ کے گیا اپنے بڑے بڑے علماء کے پاس، یہ محمد ہے کون صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگے یہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. تو وہاں سے اس نے دوڑ لگائی، مدینے آ گیا. جب مدینے آیا تو بازار میں کھڑا ہو کے کہنے لگا تم محمد کو جانتے ہو؟ کوئی بندہ محمد کو جانتا ہے؟ کوئی بندہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے. تو وہاں سلمان رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں، سلمان فارسی نہیں، یہ اور صحابی تھے سلمان، وہ کھڑے تھے بازار میں. اس دن تیسرا دن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے، تیسرا دن تھا اس دنیا سے پردہ فرمایا. اب حضرت سلمان کہنے لگے اگر میں نے اس کو ابھی بتا دیا نا کہ اللہ کے نبی پردہ فرما رہے ہیں تو یہ شاید چلا جائے، یہ جانتا کوئی نہیں، اس کو میں لے جاتا ہوں مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں سوگ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ بندہ آیا، وہ جو وہاں سے آیا تھا کتاب پڑھ کے، حضرت سلمان اس کو لے آئے اور وہ کہنے لگا، اس نے کہا اسی مجمع میں کوئی ہوگا، محمد رسول اللہ اسی مجمع میں ہوگا. اس نے کہا السلام علیکہ یا محمد. اس طرح جب کہا تو صحابہ نے یوں دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنسو گرنے لگے. فرمانے لگے تو ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے، تجھے علم نہیں ہے کہ ہمارے روشن سورج سے زیادہ روشن چہرے والے تاہ مزار میں آرام فرما رہے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے؟ وہ کہہ لیں مجھے پتہ نہیں خدا کی قسم. وہ بیٹھ گیا نیچے، کہنے لگا مجھے کوئی تم میں سے علی کون ہے؟ تم میں سے علی کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ان کی کتابوں میں ہے، صحابہ کے بھی تذکرہ ان کی کتابوں میں ہے. ہاں، یہ جو فلسطین والی مسجد ہے نا، مسجد اقصی، جب فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے، آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا. حضرت عمر گئے تو بہت کتابیں کھول کے بندے کھڑے تھے. کہنے لگے یہ بتاؤ امیر کون ہے؟ کہتے ہیں میں ہوں جو پیدل چل رہا ہے. کہتا تم میں سے غلام کو؟ کہتے اوپر جو بیٹھا ہے. اچھا، ٹاکیاں لگی ہوئی. پھر یہ ساری نشانیاں تو پوری ہیں، ایک نشانی کم ہے. کون سی؟ کہتے ٹاکیاں اتنی ہیں اور تیرے پاس کم ہے. کہتے ایک ٹاکی ادھر لگی ہوئی ہے. چابیاں دے کر چلے گئے. وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. تم اللہ کے نبی کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کی غلاموں کا بھی وہاں تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنے لگا اور کہنے لگا یا علی، آپ مجھے اللہ کے نبی کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مشکات میں اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے. چہرہ مبارک کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، آنکھیں مبارک کیسی تھی، ہاتھ مبارک کیسے تھے. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں اس وقت چھوٹی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں تشریف لے آئے تھے. میرے ابا مجھے لے گئے کہ آؤ میں تجھے اپنا نبی دکھاؤں. میں چھوٹی، مجمع بہت تھا، تو اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کیونکہ قد چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں چہرہ مبارک نہ دیکھ سکی. میں نے پاؤں مبارک دیکھے. پاؤں مبارک کی جو بڑی انگلی ہے نا، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی، وہ تھوڑی بڑی تھی، انگوٹھا تھوڑا چھوٹا تھا. اس پہ چمک تھی، اس پہ نورانیت تھی اور خوشبو مجھ تک آ رہی تھی. کہتی ہے رب کعبہ کی قسم ہے میں بوڑھی تو ہو گئی لیکن وہ پاؤں مبارک کا جو حسن کا اثر ہے آج تک میرے دماغ سے زائل نہیں ہوا. پاؤں مبارک کتنا حسین ہے اور چہرہ مبارک کتنا حسین ہوگا. وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے دونوں سینوں کے درمیان میں بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے، بالوں کی ایک لائن تھی بڑی خوبصورت تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ چھوٹی. اگر صحابہ میں آپ جا رہے ہوتے تو صحابہ کی قد چھوٹی نظر آتی، آپ کی بڑی نظر آتی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ تھا نا، اللہ زمین سے اٹھا لیتا تھا، زمین پہ نہیں آ رہا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور حضرت علی
فرماتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنکھیں مبارک تھی نا سرما ڈلا ہوا تھا، ہاں جی، لال ڈوریاں تھیں آنکھوں کے اندر، لال لال ڈوریاں تھیں، دراز تھی، اور بال مبارک تھے نا سیاہ تھے، بڑھاپے کے اندر بھی سیاہ رہے۔ مشکات میں آتا ہے کوئی 5-7 بال ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، بس قدرتی طور پر سیاہ ہوتے تھے، اور گھنگریالے اس طرح سپینگ کی طرح نہیں، سیدھے تھے لیکن ایسے ایسے ہوتے رہتے تھے جس طرح اس کے اندر کوئی ہوا چل رہی ہے، سیاہ بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال چھوٹے تھے اللہ کے نبی سے، لیکن سارے بال سفید ہو گئے تھے جب آپ بوڑھے ہوئے، جی سارے بال سفید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سیاہ رہے۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، کسی چیز پہ حیران ہوتے تھے، ہاں جی، اگر کسی سے کوئی بات کر رہا ہوتا تو یوں کر کے یہ نہیں سنتے بلکہ پورا جسم پھیر کر اس کی طرف توجہ فرماتے۔ اگر کسی کو بلانا ہوتا تو یوں نہیں کرتے بلکہ یوں کرتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے نور کی روشنیاں نکلتی تھی، دندان مبارک چاند سے زیادہ روشن ہوتے تھے۔ ہاں، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی، یا علی مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی قمیص ہے، کوئی ان کی نشانی ہے تو مجھے دکھا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی حضرت سلمان کو بھیجا، جاؤ میرے گھر میں چلے جاؤ، گھر میں جاؤ اور میرے نبی کا جو چولا مبارک ہے نا، قمیص مبارک، وہ لے آؤ، قمیص مبارک لے آؤ۔ اب قمیص مبارک وہ لینے گیا تو حضرت امام حسن حسین چھوٹے تھے، وہ رو رہے تھے، ان کی آواز نہیں، وہ پہلے کھٹکھٹاتا رہا، بعد میں زور سے اس نے آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اے علی کے گھر والے، آپ جو ہے قمیص دے دیں۔ کون ہے؟ اماں فاطمہ نے کہا کون ہے میرے ابا کی قمیص پہننے والا؟ کہ پہنتا کوئی نہیں ہے لیکن زیارت کے لیے لوگ آئے ہیں۔ تو آپ نے دیا، تو وہ جو چولا مبارک تھا نا، اس پر کھجور کی جو کھال ہوتی ہے نا، اس کے دھاگوں سے اس کی وہ بنائی ہوئی تھی، یعنی ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے اندر یعنی اس قمیص کے اندر تیسرے دن بھی خوشبو نبوت مہک رہی تھی۔ سب نے سونگھی اور سینے سے لگائی۔ وہ کہنے لگا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ لے جاؤ۔ قبر مبارک پہ لے آئے تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی ساتھ کھڑے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو لپٹ گیا اور روتے روتے جان نکل گئی، اور کہنے لگا مرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کہا، خدا کی قسم اللہ، یا تو میں نے اس نام کو نہ پڑھا ہوتا، اگر پڑھ لیا ہے تو میں اس نبی کو دیکھا ہوتا، اگر نہیں دیکھا تو مجھے اٹھا لے۔ ہم معاشرت میں فرماتی ہیں ایک عورت آئی، بڑی دور سے آئی، کہنے لگی میرا نبی کہاں ہے، میرا نبی کہاں ہے؟ تو میں نے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور قبر کے قریب آئی اور چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک خشک تنا ہے جس سے آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ آپ نے کہا، صحابہ نے کہا اس کو ہٹا دیتے ہیں، چلو آپ کا جو ہے نا ممبر بنا دیتے ہیں۔ خشک تنا بچوں کی طرح بلک رہا تھا، بلک رہا تھا۔ صحابہ نے بھی آواز سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پھیرا، خاموش ہو جا، میرے گھر کے سامنے تو درخت بنایا جائے گا جنت میں۔ پھر وہ تنا خاموش ہوا، اس کو کاٹا گیا، اس پہ دھوپ آئی، اس پہ مسائل آئے، اس پہ طوفان آئے، وہ کبھی نہیں رویا۔ اللہ کے نبی کی جو جدائی برداشت کر نہیں سکتا تھا۔ آپ کی اٹھنی 3 دن دوڑ لگاتی رہی پورے مدینہ میں، اللہ کے نبی کو ڈھونڈتی رہی، تڑپ تڑپ کے مر گئی، نہ کھایا نہ کچھ پیا۔ ایک صحابی کو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ صحابی ہل چلا رہا تھا، کہہ رہے یا اللہ، میں جس وجہ سے زندہ تھا وہ ہستی تہے مزار میں آرام فرما ہے، اب میری آنکھیں واپس لے لے۔ نابینا ہو گیا تھا اسی وقت۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، شاعر بھی تھے، جب یہ شعر پڑھتے تھے تو اونٹ اور گھوڑے مست ہو جاتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ شاعر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر نعتیں لکھتے تھے۔ ان کی مجھے شعر یاد نہیں ہوتے، نہ اردو کے نہ عربی کے، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ، یاد نہیں ہوتے،
ایسے ان کا ترجمہ بتا رہا ہوں، عربی میں لکھے ہوئے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اب میرے لیے یہ مدینہ کی گلیاں تنگ ہو گئی ہیں، کوئی مجھ پہ رحم کرے اور مجھے سانپ کا زہر کھلا دے تاکہ میں مر جاؤں اور میں جا کر اللہ کے نبی سے ملوں۔ ایسی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسے روشن ہے میرے نبی، اللہ نے ان کے رتبے کو بلند فرمائے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے نبی میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نہ کسی شاعر کے محتاج رہو گے، نہ کسی خطیب کے محتاج رہو گے، نہ کسی قاری صاحب کے محتاج رہو گے، بلکہ تمہاری میں نے عزت اور عظمت کو میں نے خود بلند کر دیا ہے۔ جب قرآن مجید کو کھولیں، باقی انبیاء علیہ السلام کی آپ تعریف دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ عورتیں کہتی ہیں ھذا ملک کریم، ھذا ملک کریم، یہ تو کوئی دیوتا لگتا ہے۔ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ہاتھ کاٹ لیے، وہ کہتی ھذا ملک کریم، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی خوبصورت ہے۔ کون کہتی ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ زلیخا کی جو سہیلیاں آئی ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی، زلیخا کہہ رہی تھی، لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی یہ نہیں کہا یہ نبی خوبصورت ہے، ابو بکر صدیق کہتا ہے خوبصورت ہے، یا حضرت عمر کہتے ہیں خوبصورت ہے، یا معاشہ کہتی ہیں خوبصورت ہے، یا طلحہ زبیر کہتے ہیں خوبصورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود کہتا ہوں یاسین، میں خود کہتا ہوں والضحیٰ، میں خود کہتا ہوں نون والقلم ما یسطرون، میں خود کہتا ہوں میرا نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا، بلال حبشی کہتے ہیں محمد رسول اللہ خوبصورت ہے، اللہ فرمائے میں ڈائریکٹ خود کہہ رہا ہوں یاسین، میں خود کہہ رہا ہوں انک لمن المرسلین، یہ بے شک رسول ہے، پیچھے مہر لگا دی اللہ نے، مہر لگا دی۔ یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو اللہ کا محبوب ہے، ہاں جی، جس سے اللہ پیار کرتا ہو، وہ کیسا محبوب ہے۔ اچھا جی، اللہ کی تعریف کرنے والے بہت آئے، عبادت کرنے والے بہت آئے، حمد کی، تعریف کی، لیکن جس طرح میرے نبی نے اللہ کی حمد کی وہ انتہا کر دی، اتنی حمد کی، اتنی تعریف کی، پاؤں مبارک پہ سوج آ گئے، وزن آ گیا، سوجن آ گئی، رسیاں باندھ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رکوع میں کئی سپارے رکوع میں پڑھتے، رکوع میں کئی سپارے سجدوں میں پڑھتے تھے۔ جی ایک صحابی آیا، اس نے کہا میں نے شوقیہ سے مل گیا، پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن میری جرت نہ ہو سکی، میں ایک پوری رکعت پڑھ لیتا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کو بھی کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، کسی کو نہیں روکا آج تک اللہ نے، تھوڑی کرو عبادت، اپنے نبی کو کہا تھوڑی کرو عبادت، جی عبادت تھوڑی کر لو، تیسرے حصے میں کر لو۔ ایسا محبوب ہے اللہ، ایسا پیارا ہے اللہ کو جی۔ اگر اللہ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنایا ہوتا تو کسی چیز کو نہ بناتا، کسی چیز کو نہ بناتا۔ انتہا کر دی اللہ تعالیٰ، اور ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں اس نبی کو امتی بنایا۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے تجھے پتہ چل جاتا کسی اور نبی کا امتی ہوتا اور تو جھوٹ بولتا اور تیری شکلیں چینج ہو جاتی۔ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسان کر دیا، جاتے جاتے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اور ہم اللہ سے مل کر آئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سلام کرے، اللہ تعالیٰ نے واپسی سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی۔ اب اللہ سے بات ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، قاب قوسین او ادنیٰ، اتنی بلندی پہ پہنچ گئے ہیں، اب اللہ سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اب تو امت کو بھول جانا چاہیے تھا نا، نہیں بھولے، نہیں بھولے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر میرا سلام ہو، اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ پھر نبی نے وہاں پہ بھی ہمیں یاد کیا، السلام علینا، اللہ مجھ پہ بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین،
جو صالحین ہو میری امت میں نیک لوگ، ان پہ بھی سلام۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب قبر مبارک میں لاحق مبارک میں اتارا گیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے جب اتارا قبر مبارک میں تو ایک صحابی نے اپنی کچھ ڈال دی، مطلب کچھ کوئی تھیلی تھی اس کے اندر ڈال دی، تو کہنے لگا میں اٹھا لوں تھیلی، اٹھا لوں، میں نے کہا جلدی جلدی اٹھا لیں، تو اندر چلا گیا، اندر جا کے جب اللہ کے نبی سب کو بوسے دینے لگا، بوسے دینے لگا، اور ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اور کہتے ہیں میں نے کان لگائے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، وہاں بھی کہہ رہے تھے آخری قبر میں اترے ہوئے نبی کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی امتی، میری امت کو اللہ معاف کر دے۔ ساری رات آپ روتے تھے، ساری رات، معاشرتاً فرمانے لگی آپ کی شاید روح پرواز کر گئی، پاؤں کو ہلایا، نیچے کیچڑ بن گیا، آنسوں سے کیچڑ بن گیا، اور آپ نے اشارے سے کہا عائشہ میں زندہ ہوں، تو آپ کہنے لگی معاشرتاً آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور معصوموں کے بھی امام ہیں، اور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور امت کے لیے آپ قد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ رسول آیا نا، ہاں وہ رسول وہ محمد رسول اللہ آیا نا، عزیز علیکم، عزیز بن آیا، عزیز بن کے آیا تمہارے لیے، علیہ ما عنتم علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہاری جو تکلیف تمہیں ہوتی ہے امت کو، اس نبی کو اس کے دل پر یہ گراں گزرتی ہے، جب امت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس نبی کو محسوس ہوتی ہے، جب امت پریشان ہوتی ہے نبی کو وہاں نبی تڑپتے ہیں جس طرح مچھلی تڑپتی ہے، ہاں، اور آپ امت کو اکثر یاد کرتے تھے، آنے والی امت کو یاد کرتے تھے۔ اونٹ آئے، کافی سارے اونٹ آئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ بچ گئے، اچھا بچ گئے، یہ میری آنے والی امت کے لیے ذبح کرے، امت کو یاد کرے، ایسے رؤوف ہیں، ایسے کریم ہیں ہماری اس امت کے لیے، اور ہم نے کوئی منتیں نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگی، فری میں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا لیا ہے، اور امتی بنایا اور ایک کام بھی لگایا ہے، اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے ایک کام ہمارے ذمہ لگا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی بندہ اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا، اور قیامت تک کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ مسلمہ قذاب ایک دفعہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں حصے دار بناتے ہو؟ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں جو تیر ہے نا، تیر، یہ تو چاہے نا یہ تیر دے دو، یہ بھی نہیں دوں گا، جب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مسلمہ قذاب چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جتنے صحابہ کرام پیچھے سے جتنی جنگیں لڑے تھے اس کی ٹوٹل کر لو، ان کی شہادتیں، اتنی شہادتیں ٹوٹل جنگوں میں نہیں ہوئی جتنی مسلمہ سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے صحابہ۔ ختم نبوت کے مسئلے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قادیانی وہاں ہمارے رشتے دار رہتے ہیں مظفر گڑھ، سامنے میرے کزن کے سامنے گھر ہے قادیانی کا، روزانہ کہتے ہیں یہ ہے یہ۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلا لیا، وہ لڑکا عالم تھا، قادیانی عالم بن رہا تھا، مجھے ابھی نام نہیں آتے تھے پورے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے، اس کو سارے آتے تھے۔ کہہ لیں قادیانی کی سزا کیا؟ میں نے کہا قادیانی سب سے بڑا بدترین کافر ہے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام سے ختم ہو گیا، اس کا خارج ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ جب مسلمہ قذاب تھا نا، اس نے ایک صحابی کو پکڑا اور پکڑ کے باندھ دیا،
حبیب بن زید رضی اللہ عنہ باندھا اور کہتا ہے میں نبی ہوں. کہتا ہے میں نے تیری بکواس سنی نہیں. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے؟ کہتے ہیں بے شک نبی ہے. اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا زندہ. کہتے ہیں میں نبی ہوں. کہتے ہیں تیری بکواس میں نے نہیں سنی. بس کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ نبی ہے، بے شک نبی ہے. اس نے یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، یہ پاؤں بھی کاٹ دیا، یہ پاؤں بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دیا. اس حلق میں یہاں سے خنجر اندر گھسا کے کہنے لگا اب بتا، اب تیری جگہ پہ تیرے نبی کو تکلیف دی جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے، اس پہ تو کیا کہتا ہے؟ ایک دم جھٹکا لگا. یہ ہاتھ تو تھے نہیں، پاؤں تھا. کہنے لگا میری ایک جان ہے، ہزاروں ہو جاتی. اگر تو ایسی بکواس کر رہا ہے، ہزاروں جانیں ہوتی اس نبی کے بال مبارک پہ قربان کر دیتی. شہید ہو گیا، زندہ کی کھال اس نے ادھیڑ لی، شہید ہو گیا. ابو مسلم خولانی کو اسی مسلمہ نے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ تابعی تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو ڈال دیا کہاں؟ بٹھے کے اندر. بٹھے کے اندر ڈال دیا. 40 دن بٹھے کے اندر جلتا رہا ابو مسلم خولانی. 40 دن کے بعد نکالا تو صحیح سلامت، بالکل ٹھیک ٹھاک، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ایک دفعہ یہی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھا یمنی، یہ مسجد نبوی میں آیا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، کہتے ہیں تم جانتے ہو اس یمنی کو جس کو جلایا گیا ہے ختم نبوت کے لیے؟ کہنے لگا ہاں وہ میں خود ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، کہتے ہیں مجھے صحیح سے بتاؤ، نبی کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے صحیح سے بتا تیرے ساتھ 40 دن کیسے گزرے؟ کہتے خدا کی قسم جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی اسی طرح میرے لیے ٹھنڈی ہوئی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان سے جوڑا آیا اسی طرح میں نے جوڑا پہنا. جس طرح انہوں نے ایک انار کھایا اسی طرح میں نے انار کھایا. جس طرح اس کے لیے چشمہ نکلا اسی طرح میرے لیے چشمہ نکلا. جتنے خوش قسمتی والے دن، اچھے دن، پیارے دن میرے اس آگ میں گزرے ایسے کبھی نہیں ہوئے. ختم نبوت کی محنت ہے یہ دعوت و تبلیغ. ہاں اسلام کی محنت ہے. ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. وہ کام ہمارے ذمے ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہمارے ذمے ہے. ایک صحابی جا رہے تھے اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی کی عادت مبارک تھی، جو اللہ کے راستے میں جاتا تھا نا صحابی، اس کو چھوڑنے جاتے تھے کافی دور تک. اب صحابی سے بات کر رہے ہیں، یوں ہاتھ پکڑ کے بات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. جاتے جاتے کہنے لگے کہ اچھا یار تو جب آئے گا نا میں نہیں ہوں گا، میری قبر ہوگی. تو صحابی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے جاؤں آپ کو چھوڑ کے؟ صحابہ کے لیے بچے چھوڑنا مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کے لیے جائیدادیں چھوڑنا مسئلہ نہیں تھا. صحابہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا سب سے بڑا مسئلہ. وہ روتا بھی تھا، تڑپتا بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ کی، کہتے میرے ہاتھوں پہ پاؤں رکھ کے اوپر بیٹھ جاؤ. ہاتھ چومنے لگا، ہاتھ چومنے. پھر بھی صحابہ نکلے اللہ کے راستے میں. کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے میں قبر نہیں ملتی تھی، جگہ نہیں ملتی تھی؟ وہ کیوں گئے تھے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اس دین کو پورے عالم میں پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو کیسے پیارے تھے؟ آپ چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے. ایک بندے نے پوچھا چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگھتے کیوں؟ تم نہیں دیکھتے اس میں جنت کی خوشبو آتی ہے؟ ہاں صحابہ رکتے تھے، حسین نہ جاؤ نہ جاؤ. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ. ختم نبوت کے صدقے یہ کام امت کی ذمہ داری ہے. ایک اللہ والے نے عجیب بات لکھی ہے، جس نے ختم نبوت کی محنت پہ کام کیا اس کو ایسا اجر ملے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت میں اس کو اجر ملتا ہے. ذاتی خدمت کی. ہاں جی. اور حضرات صحابہ کرام نے آخری خطبہ سن کر ارادے فرما لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پوری دنیا میں جائیں گے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، پورے عالم میں جائیں. جی ہمارا ایک منشور ہے، ہم گھر کے لیے نہیں بنے، بچوں کے لیے نہیں بنے. ہم غلام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ خدمت کرنا. ہاں جی.
غلام تو بے بس ہوتا ہے آقا کے سامنے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور غلام اپنی چاہت قربان کرتا ہے آقا کی چاہت پہ. اور حضرات صحابہ کرام صحیح معنی میں غلام ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں. ہاں، قربانیاں بھی دی ہیں. ہمارے شیخ تھے پیر صاحب، مراقبات کی دنیا میں اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. وہ اپنا اللہ اللہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا، پورے مجمع کو فرمایا کہ بات سنیں، تم کیا سمجھتے ہو اسلام کی جو عمارت ہے یہ گارے مٹی اور پتھر سے بنی ہے؟ اسلام کی عمارت، ان کی پتھر کی جگہ میرے صحابہ کی ہڈیاں ہیں، اور ان کے گارے کی جگہ میرے صحابہ کا گوشت ہے، پانی کی جگہ میرے صحابہ کا خون لگا ہے. کشمیر میں کوئی مجاہدین تھے، اس میں ایک مجاہد نے بیان کر دیا اپنے جذبے میں آ کر، ہم بھی صحابہ کی نہج پہ کام کر رہے ہیں. خواب میں دیکھا کہ ڈالا جا رہا ہے ہمارا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، پیچھے وہ کہتا ہے ہم بھی مجاہدین بھی کھڑے تھے اور صحابہ کرام بھی کھڑے تھے. خواب دیکھ رہے ہیں، ڈالا جاتے ہوئے نا کھائی میں نیچے آنا شروع ہو گیا، وہ نیچے ایک دم خراب ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو روکو. تو کہتے ہیں ہم نے بھی چھلانگ لگائی، صحابہ نے بھی چھلانگ لگائی. ہم پتھر اٹھانے دوڑ پڑے، ہم جو مجاہد تھے نا پتھر اٹھانے دوڑ پڑے کہ اس کے نیچے پتھر دیں، اس کو روکے. ہم جب پتھر اٹھا کر واپس آئے تو صحابہ نے اپنے سر نیچے دیے ہوئے تھے اور روکا ہوا تھا. کہتے میری چیخیں نکل گئیں، یہ دکھا دیا اللہ کے نبی نے تم میرے صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے. صحابہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، بعد میں فتح مکہ میں پھر مکہ کے اندر تشریف لائے، تو ایک صحابی کی بہت بڑی بلڈنگ تھی، کئی منزل، امیر صاحب چھوڑ دی اس نے، مدینے چلا گیا. صحابی نے ایسے کیا، کہتے دیکھ اپنی بلڈنگ کو دیکھ، اب تجھے واپس مل گئی، دیکھ. اپنا چہرہ ادھر کر لیا، کہتے خدا کی قسم جس کے لیے میں نے جس کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا اب اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اب اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یہ ہیں غلام نبی. ہاں جی، یہ غلام نبی ہیں، سب کچھ قربان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، دوڑ رہی ہے، بچہ چھوٹا اس کے ہاتھ میں ہے، دوڑ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو قبول کر لو. آپ نے کہا جہاد کے لیے کوئی آ جائے، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، میرا شوہر فوت ہو گیا، میرے اور کوئی نہیں ہے، مردوں میں یہی بچہ ہے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس کو کیا کریں گے؟ کہنے لگے مجھے پتہ ہے کچھ نہیں کام دے سکتا، یہ جو تیر آپ کی طرف آئے گا نا میرے بچے کو آگے کر دینا، یہ شہید ہو جائے گا، اور میں قیامت کو یہ کہوں گی یا اللہ تیرے نبی پر میں نے بھی اپنے ایک بچے کو پیش کیا تھا. ارے ہم تو کچھ دے دیں اللہ کے نبی کے لیے، وقت دے دیں، مال دے دیں، اللہ کے راستے میں نکلیں. ہاں، قیامت کے دن میرے نبی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، لوگ آئیں گے پانی پینے، کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوگا، میرے نبی کے پاس حوض ہوگا، پانی پلاتے رہیں گے. ایک مجمع ایسا آئے گا، آپ اپنے اس باؤل کو جس میں پانی پلا رہے ہوں گے، کاسے کو رکھ دیں گے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ہونٹوں پہ رکھیں گے، فرشتوں کے پانی ڈالو، پانی ڈالیں گے، اور لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے یہ وہ ہے جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا کام کیا ہے. اللہ، یہ وہ ہے. یہ پکی بات ہے. ہم بھی کچھ کر جائیں، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، سرسبز و شاداب ہو وہ شخص جو میری ایک بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے. ہم بھی دین پہ زندگی گزاریں، بڑے بڑے ثواب والے کام ہیں وہ کریں، دنیا کی مشغولیت سے نکالیں اپنے آپ. یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، یہ سارے دنیا کے کاروبار ہیں، ان کے بھی بچے بھی ہیں. ہم بھی نکل سکتے ہیں. اللہ نے بغیر ہمارے جسم سے وزن سے زیادہ وزن نہیں ڈالا، ہماری کیپیسٹی ہے، اللہ نے وہی ہمیں احکام دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ جب گئے تو فرشتے جھگڑ رہے تھے. یہ آخری بات کروں، فرشتے جھگڑ رہے تھے. اللہ نے پوچھا یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے علم نہیں ہے. اللہ نے اپنا دست مبارک اللہ کے نبی کے سینے پہ رکھ دیا، جی یوں رکھ دیا.
ایک دم پورا عالم، پوری کائنات، پوری جتنی دنیا عالمین ہیں، سارے اللہ کے نبی پہ کھل گئے، سارے اللہ کے نبی پہ کھل گئے۔ اس لیے تو ہمارے نبی کو اولین آخرین کا علم ہے۔ ہاں، اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں، بحث نہ کیا کریں۔ تو جب کھل گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ جل شانہ، یہ لڑ رہے ہیں، یہ جھگڑ رہے ہیں، ان کا جھگڑا ہو رہا ہے ثواب لینے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ جو قدم نماز جماعت کی طرف آتے ہیں اس پہ جو اجر ملتا ہے اس پہ جھگڑ رہے ہیں، جو قدم جماعت کی نماز کی طرف اٹھتے ہیں اس پہ یہ جھگڑ رہے ہیں، اور جو ثواب سردی کے ٹائم ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے پہ جو اجر ملتا ہے اس پہ جھگڑ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے نفس اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے قدم بھی نہیں اٹھتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ نماز پڑھ لیں، شارٹ کٹ کام کر لیں جی، حالانکہ وہ نوافل، ہم چھوٹے تھے نا، دیکھتے تھے لوگ بیٹھ کر نفلیں پڑھتے، تو میں یہ سمجھتا تھا شاید بیٹھ کے ہی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بیٹھ کے معذور کے لیے ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا، کم سے کم ہے، سبحان ربی الاعلی کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہیں، ہم نے وہ کم سے کم ہی پڑھی ہوئی ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ بس وہ دعا کے لیے وہ جو چند الفاظ ہم نے رٹے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں اللہ سے مانگنا کیا، کرنا کیا ہے، ایسے بے تعلق ہو گئے۔ کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلق باللہ، یہ کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے سے آئے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو، قل ھذہ، ان سے کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، ھذہ قریب کا میرا راستہ ہے، ھذہ سبیل۔ اب سبیل کا ترجمہ دیکھو، طرائق اور سبیل عربی میں دو لفظ ہیں۔ طرائق صاحب طریقت ہم سنتے ہیں، طرائق کا معنی بھی راستہ ہے، سبیل کا معنی بھی راستہ ہے۔ طرائق کا معنی وہ راستہ ہے جو پاؤں سے چل کر پاؤں سے بن جاتا ہے راستہ، مطلب بندے ایسے گزرتے رہتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے، اس کو طرائق کہتے ہیں۔ اور سبیل کہتے ہیں جو مستقل روڈ ہو، شاہراہ ہو، اس کو سبیل کہتے ہیں۔ ایک سبیل اور بھی ہے، ایک پانی ہوتا ہے نا، ایواپوریشن ہو کر آسمان پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے ٹھنڈا ہو کر پھر روشنی میں مطلب بارش بن کے پھر نکلتا ہے، نیچے آتا ہے صاف شفاف پانی بن کر، اس کو بھی عربی میں سبیل کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے روشن اور صاف اور شاہراہ ہے یہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف، اور کیسا؟ علی بصیرتن، حکمت اور بصیرت سے بلانا، حکمت اور بصیرت سے بلانا۔ ہاں، دعوت دینے کے لیے عالم بننا اور عامل بننا شرط نہیں، ایک شرط ہے، حکمت اور بصیرت سیکھیں۔ چھوٹے کو کیسے دعوت دینی ہے، بڑے کو کیسے دعوت دینی ہے، عالم کو کیسے دعوت دینی ہے، غیر عالم کو کیسے دعوت دینی ہے، ان پڑھ کو کیسے دعوت دینی ہے، پڑھے لکھے کو کیسے دعوت دینی ہے، وزیر اعظم کو کیسے دعوت دینی ہے، ایک غریب فقیر کو کیسے دعوت دینی ہے، غیر مسلم کو کیسے دعوت دینی ہے، اور مسلم کو کیسے دعوت دینی ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکل کر سمجھ آتی ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام وہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرتے ہیں ان کا بھی کام یہی ہے۔ اب میں دو آیتوں کا موازنہ کر رہا ہوں، قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی فمن اتبعنی، سمجھ آئیے نا میری بات، فاتبعونی، اللہ فرما رہے ہیں جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اللہ کے نبی کی اتباع میں آ جائیں، اللہ بھی ان سے محبت کر رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے؟ اللہ فرما رہے ہیں انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام یہی ہے دعوت دینا، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرتے ہیں ان کا بھی کام یہی ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی کی طرف دین کی دعوت دینے سے اللہ کی نبی کی اتباع میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کی نبی کی جو اتباع کرتا ہے اس سے بھی اللہ محبت کرتی، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتی۔ کریں گے نا دعوت والا کام؟ انشاءاللہ، ہاں جی کریں گے نا انشاءاللہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اخرجت خارجت سے نکلے، نکالے گئے ہو، نکالے اس لیے گئے ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، تعمرون بالمعروف،
دو حصے ہیں دعوت کے، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اگلی پدے کی بات ہے، یہ دونوں جو کام کرتا ہے نا اس کا اللہ فرما رہے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ان لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے، ان لوگوں کا اللہ پر یہ بڑی سرٹیفکیٹ ہے۔ ہاں جو یہ چاہے نا میں دیکھوں کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں، یہ صفات ہیں تو یہ ایمان والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہاں جی ہاں۔ تو ہم اس خیر امت میں آ جائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ حقیقت بات کروں خدا کی قسم، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہمارے تھے، مفتی عباس صاحب، سعودی عرب گئے نا، سعودی عرب میں پابندیاں ہوتی ہیں، یہ نہ کرو نہ تبلیغ نہ کرو۔ تو ایک عربی نے پوچھا کہ تم اپنی حنفیت کو پھیلا رہے ہو، امام ابو حنیفہ کو مانتے نا، وہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم تو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایک بندے کو آپ نے بالفرض مسلمان کر لیا، غیر مسلم تھا، اس کو آپ نے کلمہ پڑھایا، تو وہ صاف ظاہر ہے وہ تو حنفی بن جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، مفتی صاحب نے کہا ہم جس علاقے میں ہوں گے جو غیر مسلم مسلمان ہوگا، ہم اس کو اس نوعیت کا جو مفتی ہوگا اس کے حوالے کر دیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تمہاری تبلیغ ٹھیک ہے، اب تمہاری تبلیغ ٹھیک ہے۔ یہ تو دعوت ہے، امت سے پیار ہے، امت سے الفت ہے۔ ہماری تشکیل ہوئی تھی، میں چلے میں تھا، تو ملتان کے اندر جو شب برات کی رات نہیں آتی، امیر صاحب نے کہا گشت کرو۔ ہم تقریباً 10 بجے سے بعد تھے، ہم گشت کر رہے تھے، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، لڑکا نوجوان تھا، ایک کنگن پہنے ہوئے، بڑا پریشان حالت میں۔ تو کہتا ہے تبلیغ والے ہو، تبلیغ نہ کرو، میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا ہم یار تبلیغ کرنے تھوڑی، تجھے لیکچر دینے تھوڑی ہیں، ہم تو ملنے آئے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہو تو مسجد میں تشریف لے آنا، آج یہ رات جو ہے نا بڑی رحمت والی رات ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو 2 کا ٹائم تھا تقریباً، میں کچھ نیند میں تھا، کچھ اس طرح ذکر کر رہا تھا، نیند میں تھا تو ذکر بھی کر رہا تھا۔ میرے کندھے پہ اس نے یوں ہاتھ رکھا، میں نے جب دیکھا تو وہ کہتا مجھے پہچانا، میں نے کہا نہیں۔ تو اس کی آنکھوں میں نا ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں وہی ہوں جو ادھر تجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا نا، کیا میں نے ابھی توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ تو ایسے لپٹ کے رونے لگا مجھے۔ تو میں نے کہا یار تو چپ ہو جا، تیری وجہ سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، تجھے بھی معاف کر دے گا۔ ہاں بھائی پکی بات ہے، اگر میرے نکلنے سے کوئی بھائی دیندار بن جائے، نیک کمال کرے، تو میری اوقات کیا ہے یہ بتاؤ بس۔ تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، آپ کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، ارادہ ہے نا سب؟ ہاں جی ارادہ فرما لیں سارے ساتھی، انشاءاللہ پھر دعا کریں گے، دعا میں جم کے بیٹھنا، اللہ اس کا اجر بھی دے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی ارادے پہ ایک نیکی ملتی ہے، قیامت والے دن ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اهدنا الصراط المستقيم یا رحیم یا کریم اللہ جل شانہ، یا رحیم یا کریم اللہ جل شانہ، یا اللہ یا کریم اللہ، یا رؤوف اللہ، یا مہربان اللہ، رحمان اللہ، میرے پیارے اللہ، تیرے دروازے پہ سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور غریب سا غریب آدمی بھی گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو وہ بھی اس کی خاطر تواضع کرتا ہے، یا اللہ وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے کہ اللہ ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں جو آتے ہیں خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتے، جھولیاں بھر دینے والا ہے، تو داتا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، ہم بڑی امید لگا کر تیرے پاس آئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، یا اللہ جب تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں تو تیرے عذاب آتے ہیں، یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہماری نافرمانیوں سے یہ زلزلے آ رہے ہیں، کتنے لوگ پس گئے، ملبے تلے دب گئے، یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی بچی ملبے کے تلے ہے، اس کا ہاتھ نکلا ہوا، وہ پکڑ کر پاگلوں کی طرح صبح شام بیٹھا ہے، یا اللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نیچے آ کے شہید ہو گئے، ان کا تو گناہ کوئی نہیں تھا، گناہ تو ہمارے تھے، یا اللہ کتنے لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے،
اندر زندہ دفن ہو گئے۔ یا اللہ تو ناراض ہے ہمیں پتہ ہے، یا اللہ تو ناراض ہے ہمیں پتہ ہے، تیری زمین ہل جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ہے تو ہمارے گناہ، لیکن یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، ہمیں ان عذابات سے محفوظ کر لے، ہمیں ان عذابات سے محفوظ کر لے۔ یا اللہ پہلے اللہ والے موجود تھے، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور ہم بچ جاتے تھے، اب اللہ والے بھی ہم سے روٹھ گئے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ تو ہماری مدد کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے نبی کی دعاؤں کو دیکھ، جو ساری ساری رات تیری اپنی امت کے لیے رویا کرتا تھا، ساری ساری رات میدان عرفات میں 8 گھنٹے وہ اس امت کے لیے روتا رہا، شام ہو گئی روتا رہا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس نبی رحمت کے صدقے معاف کر دے۔ یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہماری معافی ہو جائے، لیکن یا اللہ کوئی اور بھی تو دروازہ کوئی نہیں ہے، کوئی اور بھی تو دروازہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ کوئی اور بھی تو جائے پناہ کوئی نہیں ہے۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، یا اللہ تجھے تو جگانا بھی نہیں پڑتا، تو تو سمیع ہے، تو تو بصیر ہے، تو تو حکم العدل ہے، یا اللہ تو تو رؤوف ہے، یا اللہ رحیم رحمان ہے۔ یا اللہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، رحیم کا بھی معنی رحم والا، رحمان کا بھی معنی رحم والا۔ جب تو رحمان رحیم کٹھے لگاتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو بار بار رحم کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ گندے ہو گئے، بہت گندے ہو گئے، بہت غفلت میں ڈوب گئے، نفس کے پجاری ہو گئے، مال کے پجاری ہو گئے، ہمیں اپنے بچے تیرے دین سے زیادہ محبوب ہو گئے، ہمارے بستر تیرے دین سے زیادہ محبوب ہو گئے، لیکن مر کے تو ویسے بھی مرنا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول کر لے، قبول کر لے، دیر دور کے لیے قبول کر لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو میں محروم نہ کرنا، یا اللہ محروم نہ کرنا۔ یا اللہ تو کام لینے پہ آ جائے تو ابابیل سے بھی جہاد کا کام لے لیتا ہے، یا اللہ ہم سے بھی تبلیغ اور دین کا کام لے لے، ہمارے نسلوں سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی میت بھی تیرے راستے میں چلتی رہی۔ یا اللہ ہم تو زندہ ہیں، ہم زندوں کو بھی قبول کر لیں۔ یا اللہ ہمیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اللہ، یا اللہ لیکن ماس اب جب اپنے بچے سے بات کرتی ہے تو اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اللہ وہ الٹے سیدھے توتلی زبان میں بولتا ہے تو ماں اس پہ صدقے جاتی ہے، اس کی بار بار باتیں سنتی ہے، لیکن ہمیں تو نہ اردو سیدھی آتی ہے، نہ عربی سیدھی آتی ہے، نہ ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری ظلمت بھی بہت بڑھ گئی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور یقین اور ہدایت کا نور بھر دے۔ یا اللہ ہماری زبان کے اندر اپنا، یا اللہ اپنا کرم بھیج دے، ہماری زبان کی گرہیں کھول دے، دین کی خاطر ہمارے دلوں کے اندر ایمان یقین کے یا اللہ انوارات اور برکات اتار دے۔ ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرما، برکات نبوی ہمیں بھی نصیب فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ ہمارے نبی کی ختم نبوت کے صدقے جو ہمارے ذمے کام لگا گئے تھے، ہم بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ تو گھروں سے نکلے واپس نہیں آئے، جنہیں کسی کی قبر یا اللہ چائنا میں ہے، کسی کی قبر افغانستان کے پہاڑ پہ ہے، کسی کی قبر کرب و بلا میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آن محمد بھی کرب و بلا میں مدفن ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ انہی نیک لوگوں کے صدقے ہماری بخشش کر دے، تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں تو ہماری بخشش کر دے۔ یا اللہ توبہ ہے، یا اللہ توبہ ہے، یا اللہ توبہ ہے، یا اللہ توبہ ہے، معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ او میرا رحیم بندہ، ماؤں سے زیادہ پیارا، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس پورے شہر پہ رحمت کر دے، پورے ملک پہ رحمت کر دے، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ کرم کر دے، مسلمانوں کو اپنی عافیت میں لے لے۔ یا اللہ ہمارے نبی کی، ہماری طرف سے ہمارے نبی پر رحمتیں برکتیں درود السلام عطا فرما، ہمارے بھی سلام پہنچا دے۔ یا اللہ
ہماری دعا کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاکم اللہ حسن الجزاء فی الدارین.